أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار صدق اللہ العظیم۔ فرمایا کہ آفمن یعلم، جو شخص یہ جانتا ہے، انما انزل الیک من ربک الحق، کہ جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوا ہے وہ حق ہے اور سچ ہے، یعنی جو مسلمان ہے، جو اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا، کتاب نازل ہوئی، وہ حق اور سچ ہے، کمن ہوا اعمیٰ، وہ اس کی طرح نہیں ہو سکتا کہ جو اندھا ہے، جس نے حق سے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا ہے، جس نے اس سے منہ موڑ لیا ہے، یہ دونوں بندے برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح اندھا اور بینا دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتا۔ انما یتذکر اولو الالباب، فرمایا اس قرآن کے اندر تو یاد دہانی ہے، کن کے لیے؟ اولو الالباب کے لیے، عقل والوں کے لیے، یعنی قرآن مجید سے فائدہ اور یاد دہانی وہی حاصل کریں گے جو اپنی عقل کا استعمال کریں گے۔ آگے 9 صفات بتائیں گے اللہ نے کہ عقل والے کون ہوتے ہیں، اس سے فائدہ کون حاصل کریں گے، اور کون سی صفات کے حامل لوگ جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ فرمایا کہ الذین، وہ لوگ، یوفون بعہد اللہ، جو اللہ کے وعدے کو، اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ یہ پہلی صفت۔ یہ کون سا عہد ہے؟ سب سے پہلا عہد جو ہم نے عہد الست کیا، اپنی پیدائش سے بھی پہلے ہم نے اللہ سے ایک وعدہ کیا کہ یا اللہ دنیا میں جائیں گے تو تجھے رب مان کر زندگی بسر کریں گے، تجھے رب بھی مانیں گے اور تیری بھی مانیں گے۔ یہ پیدائش سے پہلے عالم ارواح کے اندر جب ساری روحیں اکٹھی تھیں تو اللہ نے ہم سب کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے اقرار کیا، قالوا بلا، کہ واقعی کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ رب کو رب ماننے کا مقصد یہ ہے کہ رب کی مانی جائے، نبی کو نبی ماننے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کی مانی جائے۔ یعنی جب انسان کسی کو بڑا مان لیتا ہے تو پھر اس کے لیے لکھنے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، خود بخود جو ہے وہ سارے کے سارے حقوق و فرائض آپ کے ذمہ آ جاتے ہیں۔ کسی نے کسی کو نبی مان لیا، رسول مان لیا، اب یہ خود بخود یہ ذمہ داری، یہ انڈرسٹوڈ ہے اس بات کو کہ اب اس کی اطاعت ذمہ ہے، اس کی اطاعت اس کے فرض ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کی اطاعت کرے۔ جس طرح انسان جو ہے کسی ملک کی شہریت اختیار کرتا ہے تو شہریت اختیار کرتے ہی اس ملک کے تمام قوانین اس پر لاگو ہو جاتے ہیں، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کسی ملک کے شہری ہونے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ اس ملک کے تمام قوانین کی پابندی کرے گا۔ تو اللہ کا بندہ ہونے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے تمام قوانین کو، احکامات کو مانیں گے۔ نبی کا امتی ہونے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم نبی کی اطاعت کریں گے، نبی کی اتباع کریں گے، محبت کریں گے، عزت کریں گے، عظمت کریں گے۔ یہ ساری چیزیں انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں، ان کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں، وہ وعدہ جو پیدائش سے پہلے ہم کر کے آئے تھے اللہ سے، اور وہ وعدہ جو اللہ نے اپنے انبیاء کے ذریعے ہم سے لیا، آسمانی کتابوں کے ذریعے سے، وہ سارے وعدے پورے کرتے ہیں۔ اور وہ وعدے جو اللہ کے کہنے پر، نبی کے کہنے پر ہم اس کے بندوں سے کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے اس میں آ جاتے ہیں، یعنی سارے وعدے اور معاہدے جو ہیں اس میں آ جاتے ہیں۔ پہلی صفت ان کی جو عقل والے ہیں جو جنت میں جائیں گے کہ وہ اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ، اور وعدوں کو وہ کاٹتے نہیں ہیں۔ دوسری صفت، یعنی وعدہ کر کے بے وفائی نہیں کرتے، جو بھی عہد کرتے ہیں کسی کے ساتھ، چاہے بندوں کے ساتھ، چاہے بندوں اللہ کے ساتھ، چاہے نبی کے ساتھ،
وہ پھر اس کی بے وفائی نہیں کرتے، وہ اس کو ہر حال میں پورا کرتے ہیں۔ اللہ کو یاد آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے میدان میں موجود تھے، ایک ایک مسلمان کی ضرورت تھی اس وقت، 313 تو تھے سارے کے سارے، ایک مسلمان، ایک صحابی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ رہے تھے، اسلام لے آئے تھے، قبول کر لیا، ہجرت کا موقع مل گیا، آ گیا، اور وہ سیدھے بدر آ پہنچے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے کہ یا رسول اللہ میں بھی اس غزوہ میں جنگ میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا تم کیا وعدہ کر کے آئے ہو کفار سے؟ کہا کہ کفار نے مجھے اس وعدے پہ چھوڑا تھا کہ تم جنگ میں شامل نہیں ہو۔ اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جاؤ، واپس جاؤ مدینہ، تم وعدہ پورا کرو۔ یعنی وعدہ کسی کے ساتھ اس حالت میں ایک ایک بندے کی ضرورت تھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مسلمانوں کو ضرورت تھی ایک ایک بندے کی، اس عالم کے اندر بھی آپ نے ارشاد فرمایا جاؤ اپنے وعدے کو پورا کرو، جنگ میں شامل نہیں ہونے دیا، واپس بھیج دیا کہ جاؤ مدینے جاؤ سیدھے، تم اس شرط پر آئے تھے کہ تم جنگ میں شامل نہیں ہوگے۔ اس سے ذرا اہمیت دیکھیں کہ وعدوں کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ اللہ فرمایا ولا ينقضون الميثاق، وہ اپنے اس میثاق کو توڑتے نہیں ہیں، بے وفائی نہیں کرتے۔ والذین یصلون ما امر اللہ بھی، اور جس رشتوں کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان یوصل، کہ ان کو جوڑا جائے، وہ ان کو جوڑتے ہیں۔ کون سے رشتے؟ جو قرابت داری کے رشتے ہیں، اس کی اللہ نے بڑی اہمیت بیان فرمائی ہے، فرمایا اس کو وہ ہر حال میں جوڑے رکھتے ہیں، اس کو کاٹتے نہیں، وہ اگر ان کے ساتھ برا بھی کریں تو اس کا جواب وہ اچھائی سے دیتے ہیں۔ اچھائی کا جواب تو اچھائی سے ہو ہی جاتا ہے، وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اصل چیز ہوتی برائی کا جواب اچھائی سے دینا۔ رشتہ داروں میں، خاص طور پر رشتہ داری میں، اگر کوئی رشتہ دار جو ہے آپ کو اچھا رسپونڈ نہیں کرتا، ایون دین آپ کے ذمے ہے کہ اس کو اچھا رسپونڈ کریں، اس کے خلاف کوئی برائی کا ارادہ نہ کریں، اس کے خلاف کوئی غیبت نہ کریں، کوئی چغلی نہ کریں، اور کسی کو اس کے خلاف نہ اکسائیں نہ ابھاریں، ان رشتوں کو جوڑے رکھیں۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور فرمایا وہ اگلی صفت، وہ اللہ سے ڈر کے رہتے ہیں، اللہ کی خشیت وہ اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈر کے رہتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور آخرت میں حساب کتاب سے ڈرتے ہیں، یعنی آخرت میں اس خوف کے اندر مبتلا رہتے ہیں کہیں ہمارا حساب نہ ہو جائے، اگر حساب ہو گیا تو کیسے حساب دیں گے؟ میں اور آپ تو کس بات کی مولی ہیں؟ اللہ اکبر۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے اگر کل قیامت کے دن یہ اعلان ہو کہ سارے کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے، ایک شخص جہنم میں جائے گا، مجھے یہ خوف ہے کہیں وہ میں ہی نہ ہوں۔ اللہ سر اندازہ فرمائیں، یہ ہونا چاہیے۔ اور فرمایا کہ اگر کل قیامت کو یہ اعلان ہو کہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، ایک بندہ جنت میں جائے گا، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ میں ہی ہوں گا۔ ایمان امید اور خوف کے درمیان ہوتا ہے، اللہ سے ڈر بھی ہو اور اللہ کی رحمت سے امید بھی ہو۔ یہ ہے اگلی صفت، وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، کہ وہ اللہ کے حساب کتاب لینے سے ڈرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، اور وہ لوگ محض اپنے رب کی رضا کے لیے ثابت قدمی اختیار کرتے ہیں، یعنی دین کے احکامات پر عمل کرنے میں ثابت قدمی، برائیوں سے بچنے میں ثابت قدمی، ہر حال میں ثابت قدم رہتے ہیں، وہ فرمایا وہ بھی ان لوگوں میں شامل ہوں گے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ پورے قرآن میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، جہاں بھی اللہ نے مومنین کی صفتوں کو بیان کیا ہے، یہ لازمی اس میں شامل ہے کہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ باقی بعض اوقات صفتیں آگے پیچھے ہوتی رہتی ہیں، تھوڑی زیادہ تھوڑی کم، لیکن نماز کی صفت جو ہے وہ کبھی کم نہیں ہوئی، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور اللہ کے راستے میں چھپے ہوئے بھی، خفیہ بھی اور اعلانیہ بھی خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اچھا، یہ دونوں طرح خرچ کرنا دونوں طرح ہے، اعلانیہ بھی کر سکتے ہیں بشرطے کہ آپ کی نیت ٹھیک ہو، اللہ جانتا ہے۔ خاص طور پر زکوٰۃ، جو فرض جو احکامات، ان کو اعلانیہ خرچ کرنا چاہیے تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ملے، اور خفیہ بھی خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، دونوں طرح اللہ نے ترغیب دی ہے، خفیہ بھی خرچ کرو اور اعلانیہ بھی، بس نیت صحیح ہونی چاہیے کہ محض اللہ کی رضا کے لیے۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور فرمایا برائی کو نیکی سے دور کرتے ہیں، برائی کا مقابلہ برائی سے نہیں کرتے، برائی کا مقابلہ نیکی سے کرتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے اگر ہم اندھیرے کو دور کرنا چاہیں تو ہم یہ چاہیں کہ اندھیرے کو لاٹیاں مار کے دور کریں گے، تو لاٹیاں مار سے اندھیرا نہیں جائے گا، تاکہ ساری قوم جمع ہو جائے۔ اندھیرے کو دور کرنے کے لیے شمع جلانی پڑے گی، ایک شمع بھی اگر جل جائے تو اس کا بھی تھوڑا بہت اندھیرا دور ہو جائے گا۔ تو
ایک ایک کر کے ہی شمع جلائی جائیں، ایک ایک نیکی کر کے ہی برائی کا مقابلہ کیا جائے۔ وہ مومنین کی صفت کے اندر شامل ہے کہ وہ برائی کا مقابلہ اچھائی سے کرتے ہیں۔ اولئک لہم عقبی الدار، فرمایا ان کے لیے آخرت کا اچھا گھر ہے، ان کے لیے آخرت کا اچھا گھر ہے۔ کون سی 9 صفتیں ہیں؟ پھر ذرا ذہن میں رکھیے۔ پہلی صفت اللہ کے وعدوں کو پورا کر، اللہ سے بھی، اللہ کے رسول سے بھی، اور اللہ کے بندوں سے بھی۔ دوسری صفت کہ وعدوں کو وہ کاٹتے نہیں ہیں، وعدہ بے وفائی نہیں کرتے، ہر حال میں پورا کرتے ہیں۔ تیسری صفت رشتہ داروں کے ساتھ اپنے تعلقات کو توڑتے نہیں، کاٹتے نہیں۔ چوتھی صفت اللہ سے ہر حال میں ڈر کے رہتے ہیں۔ اور پانچویں صفت اور آخرت میں اللہ سے حساب کتاب سے ڈرتے ہیں، اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہے۔ چھٹی صفت اور صرف اللہ کی رضا کے لیے دین پر ثابت قدمی اختیار کرتے ہیں، برائیوں سے بچنے میں اور نیکیوں سے کرنے میں ثابت قدمی اختیار کرتے ہیں۔ اور ساتویں صفت کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ اور آٹھویں صفت جو ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں، خفیہ بھی اور اعلانیہ بھی۔ اور نویں صفت یہ ہے کہ وہ برائی کو اچھائی سے مقابلہ کرتے ہیں، برائی کا مقابلہ برائی سے نہیں کرتے، اچھائی سے کرتے ہیں۔ ان کے لیے آخرت کا نیکی کا اچھا گھر ہے۔ اور وہ گھر کیسا ہوگا؟ جنات عدن یدخلونہا، ہمیشگی کے باغات، وہ باغات جو ہمیشہ رہنے والے ہیں، ان کو کہا جائے گا کہ تم اس میں داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ ہمیشہ رہو۔ اور صرف تم ہی نہیں، وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، ان کے آباء و اجداد میں سے بھی، ان کی بیویوں میں سے بھی، اور ان کی اولاد میں سے بھی جو جنت میں داخل ہونے کے اہل ہوا، یعنی جو منیمم شرائط کو پورا کرتا ہوا، ان کو بھی کہا جائے گا وہ بھی اسی درجے میں داخل ہو جائے۔ یعنی اللہ کی رحمت سے اللہ یہ معاملہ فرمائیں گے کہ اگر کسی کے درجے کم ہوں گے تو وہ اگر یعنی جنتی تمنا کرے گا یا اللہ میری اولاد نیچے رہ گئی یا میرے ماں باپ نیچے رہ گئے، بشرطے کہ جنت میں داخل ہونے کے اہل ہوئے، یعنی وہ جو منیمم شرط ہے اس کو پورا کرتے ہوئے ایمان والے ہوئے، تو اللہ فرماتے ہیں ہم ان سب کو اکٹھا کر دیں گے، اوپر والوں کو نیچے نہیں بھیجیں گے، نیچے والوں کو اوپر کر دیں گے۔ اللہ، یہ ہماری رحمت ہے۔ ایک اور جگہ بھی اللہ نے فرمایا قرآن میں وَأَلْحَقْنَا بِهِمْ، کہ ہم ان کو ان کی اولاد کے ساتھ ملا دیں گے، ان کی اولاد کو بھی ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ اس سے علماء یہ فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک تو اولاد بھی ہے اور آباء و اجداد بھی ہیں، بیویاں بھی، یہ بھی، اس کے علاوہ بھی آپ کو جن سے محبت ہوگی اللہ ان سے بھی اکٹھا فرما دیں گے۔ حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کو ہم کس کے ساتھ ہوں گے، جنت میں کس کے ساتھ ہوں گے؟ تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جس سے تم دنیا میں محبت رکھتے ہو۔ فرمایا کہ ہمیں اس سے زیادہ خوشی کبھی نہیں ہوئی کیونکہ ہم تو رسول سے محبت رکھتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں سب سے زیادہ خوشی اس دن ہوئی جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا، تو ہمیں خوشی ہوئی کہ انشاءاللہ ہم قیامت میں حضور کے ساتھ ہوں، کیونکہ ہمیں تو سب سے زیادہ محبت آپ ہی سے ہے۔ تو کل کو انسان ایک تو رشتے ہیں اور ایک محبت ہے، اگر نیک بندوں سے، اللہ کے نیک بندوں سے انسان محبت رکھے گا تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ ان کا حشر بھی ان کے ساتھ کریں گے، اللہ ہمارا حشر بھی ان کے ساتھ کر دے۔ فرمایا کہ وہ اکٹھے کر دیں گے ہم انہیں، وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ، اور فرشتے جنت کی ہر دروازوں میں سے انہیں خوشخبری دیں گے، ہر دروازے میں سے ان کی طرف آئیں گے، ان کو سلام کیا کہیں گے؟ سلام علیکم، اے جنتیو تم پر سلامتی ہو، تم پر سلام ہو، خوشخبری ہو۔ کس بات کی؟ بما صبرتم، جو دنیا میں تم نے ثابت قدمی اختیار کی، نیکیاں کرنے میں اور برائیوں سے بچنے میں۔ برائیوں سے بچنا آسان نہیں ہوتا، برائی کے اندر اللہ نے ایک مزہ رکھا ہے، اس مزے کو اوائڈ کرنا، اس مزے کو چھوڑ دینا آخرت کے لیے، نیکی کے لیے یہ بڑا مجاہدے کا کام ہے۔ فرمایا برائی جو ہے، برائی کا مزہ تو ختم ہو جاتا ہے لیکن اس کا عذاب ہمیشہ کے لیے باقی رہتا ہے۔ نیکی کی مشقت ختم ہو جاتی ہے لیکن نیکی کا ثواب ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ اس لیے کبھی مشقت کے ڈر سے نیکی نہ چھوڑو اور لذت کی وجہ سے برائی نہ کرو کہ وہ لذت ختم ہو جائے گی چند منٹوں میں لیکن اس کا عذاب ہمیشہ سر پر قائم رہے گا۔ فرمایا ان کو یہ کہا جائے گا سلام علیکم بما صبرتم، تم پر سلام ہو، خوشخبری ہو اس کی جو تم نے ثابت قدمی اختیار کی۔ فنعم عقبی الدار، تو کیسا ہی پیارا گھر ہے تمہارا یہ آخرت کا، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔